جہاں پہ ہاؤس کی اس طرف بھی میاں اظہر صاحب کے حوالے سے اچھے خیالات کا اظہار کیا جا رہا ہے. وہ یقیناً بہت صفات کے مالک تھے, اچھے اخلاق کے مالک تھے, اور ہماری جماعت کے ساتھ بھی ان کا بلکہ خاندانی تعلق رہا, اور اس تعلق کی بنیاد میاں اظہر صاحب کے والد اور پرائم منسٹر صاحب اور نواز شریف صاحب کے والد میاں شریف مرحوم, ان کی دوستی سے یہ معاملہ شروع ہوا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کا لاس ہے, اس ہاؤس کا لاس ہے, اور ان کے جانے سے سیاست میں ایک خلا پیدا ہوا ہے جو شاید پر نہیں ہو سکے گا. اور لاہور میں, کیونکہ میری پیدائش بھی, میں لاہور میں ہی بڑا ہوا, لاہور کی سیاست میں ایک بہت بڑا نام تھا, اور لاہور کی سیاست کے حوالے سے جب بھی تاریخ لکھی جائے گی تو میاں اظہر صاحب کے کردار کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. میں صرف علی محمد خان صاحب نے یہاں پہ بات کی, میں صرف ایک واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف کی والدہ کی وفات ہوئی. ہم عدالت میں کھڑے تھے, اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نمبر 5 لاہور کے اندر. سر جج صاحب کو میں نے اور اعظم نذیر تارڑ صاحب یہاں بیٹھے ہیں, گواہی دیں گے. ہم یونیفارم میں پیش ہوئے, کالی ٹائی کالا کوٹ پہنے. ہم نے جج صاحب کو ریکویسٹ کیا کہ آپ کا جو قیدی ہے اس کی والدہ کی میت گھر پڑی ہے, اگر آج آپ اجازت دے دیں تو یہ آج کی پروسیڈنگز کو اڈجرن کر دیا جائے. انہوں نے کہا مجھے اوپر سے حکم نہیں ہے, اور عمران خان صاحب ہر لمحے کی اپڈیٹ لیتے تھے. اور دیکھیے 9 مئی کے واقعات ہم نے تو نہیں کیے, آج آپ کی کنوکشن 1.25 سال بعد ہوئی ہے. آپ نے جو حملے کیے سارے چہرے شناخت کیے جا سکتے ہیں, کون سے انصاف کا قتل ہے؟ 9 مئی کو آپ نے شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا, آپ نے 9 مئی کو کیپٹن کرنل شیر خان کے مجسمے کو زمین پہ گرا کے ٹھڈے مارے. تو 9 مئی کا جواب ہم نے دینا ہے. 9 مئی کیا تھا تو بھگتنا تو پڑے گا. ان کو صحیح تکلیف ہو رہی ہے, ان کو بالکل درست تکلیف ہو رہی ہے. اور 9 مئی کی نہ قوم سے معافی مانگی, منصوبہ بندی کے تحت حملہ کیا. 9 مئی کی سزائیں قانون کے مطابق ہوئی ہیں, چیلنج کرنا ہے کورٹ میں جا کے چیلنج کریں, یا شور نہ ڈالیں. بہت شکریہ جناب اسپیکر. جی لطیف کھوسہ صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر, اچھا یہ جناب اسپیکر, یہ ساتھ والی کرسی کو خالی دیکھ کر, چونکہ وہ میرے ساتھ ہی بیٹھا کرتے تھے, ان کی نشست میرے ساتھ ہی مختص ہوئی تھی, آج اس خالی نشست کو دیکھ کر میرے دل کو ایک ایسا ہول سا پڑ رہا ہے کہ یہ خلا, اور یہ خلا اس طرح کا ہے جس طرح میں سمجھتا ہوں یہ شرافت کا ایک ایسا مجسمہ تھے. ہماری سیاست کی ایک جو پرانی روایات تھیں ان کی حسن تھا, ایک ایسا خوبصورت حسن تھا جس کی آج ہم نے ایک تھوڑا سا برعکس, اس کا الٹ عکس جو ہے ہمارے وزیر اطلاعات کی خوبصورت شبہات سے عیاں ہو رہا ہے کہ انہوں نے ایک ایسی متنازع چیز کو چھیڑا ہے, اور ایسے مرحلے پر جو میں سمجھتا ہوں کہ غیر متنازع ایک شخصیت تھی جس کی آج ان کی تعریف اور ان کا جو ہے یاد کرنا, ان کی ماضی کو یاد کرنا, ان کی خدمات کو یاد کرنا آج کا دن اسی لیے مختص تھا. لیکن اس سے بھی باز نہیں آئے تو یہیں سے آپ اندازہ کیجئے گا کہ کیا یہ جمہوریت کا قتل چاہتے ہیں. میاں صاحب میرے گھر تشریف لائے تھے, میاں صاحب نے کہا کہ خدا را میرے بیٹے پر جو ہے اس طرح سے پہاڑ گرایا گیا ہے, اس طرح سے جھوٹے مقدمات دائر کیے گئے ہیں, آپ خدا را وکالت کیجئے گا. ان کے ساتھ میاں صاحب کے ساتھ ایک اور MNA صاحب بھی تشریف لائے تھے, اور میں نے کہا کہ میاں صاحب میں حاضر ہوں جس طرح کی ہو, لیکن آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس کا نتائج کیا ہوں گے. اور اس کے بعد میاں صاحب کے ساتھ یہاں اکثر ہماری ملاقات ہوتی تھی, لیکن کبھی انہوں نے اونچا نہیں بولا تھا. وہ اتنی آہستگی سے, اتنی خوبصورتی سے, اتنی لطافت سے, اتنے جو ہے آہستگی سے بولتے تھے کہ ان کو ساتھ لگ کے کان ساتھ لگا کر سننا پڑتا تھا. تو ایسی شخصیات میں سمجھتا ہوں یہ ناپید ہو گئی ہیں, بدقسمتی ہے ہماری اس سیاست کی. وہ لارڈ میئر رہے لاہور کے, اور لارڈ میئر ہونے کے ناطہ سے انہوں نے گراس روٹ لیول کی سیاست کی تھی.
پھر وہ ممبر قومی اسمبلی بھی رہے اور اس کے بعد گورنر رہے. جب میں گورنر بنا تو میں نے ان کے سٹاف نے جتنی وہ گورنر ہاؤس کا سٹاف تھا جتنی وہ تعریفیں کرتے تھے کہ میاں صاحب بہت ہی با اخلاق, بہت ہی محبت کرنے والے, اپنے ملازموں کو کبھی انہوں نے ملازم نہیں سمجھا تھا اور وہ اپنا فیملی ایک خانوادے کو سمجھ کر ہی میاں صاحب نے گورنری کی ہے. تو ان کی وہاں بھی تعریف کی گونج تھی جس وہ حلقے میں رہے ہیں, جس عہدے پر رہے ہیں. اور میں نے جب قذافی اسٹیڈیم میں جب ان کی میت کو کندھا دیا تو اگلا جو وہ تھا پایا جو تھا اگلا اس بیڈ کا, اس چارپائی کا, وہ حماد نے پکڑا ہوا تھا. اور حماد 1 منٹ کے لیے آیا اور اس کے بعد اس کو پکڑ کر اور پھر گاڑی میں بیٹھ کر اس کو جانا پڑ گیا. تو کیا اس طرح سے باپ کا جنازہ اس طرح سے اٹھایا جاتا ہے؟ اور اس کے بعد پھر مسجد میں جب ان کا کل ہوئے تھے تو اس کے بعد بھی میں نے حماد کے ساتھ بیٹھ کر اور ان کے ساتھ تعزیت کی تھی. ان کی حکومت نہیں ہے اور ان کا کوئی اختیار نہیں ہے ان چیزوں پر, یا یہ کہیں واضح طور پر کہ ان کا کوئی اختیار نہیں ہے. جی. اور آپ دیکھیں کہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ایک طرف تو یہ چوری جا کے سارے ملے ہیں حماد اظہر سے. کیوں نہیں ملتے؟ پھر کیوں نہیں اس کو جو ہے بتاتے کہ بھائی آپ کا خود جناب چیئرمین اسپیکر صاحب, آپ بھی میاں اظہر صاحب کو جانتے ہیں, آپ بھی اس خاندان کو جانتے ہیں, آپ بھی جو ہے MNA لاہور سے بنے ہیں, میں بھی MNA لاہور ہی سے بنا ہوں, اس لیے وہ میرے حلقے کے قریب سے ہیں. میں ایز اے لاہور MNA کی حیثیت سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے خانوادے کو لک آفٹر کریں. اگر میاں صاحب کی یہ کر رہے تھے کہ میاں صاحب کے, ہم بالکل اس وقت بھی میاں صاحب کے ساتھ تھے, کلثوم بی بی کے ساتھ تھے, ان کے مرحوم والد کے ساتھ